پچھلا سبق جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں ایک ہوم ورک تھا. ہوم ورک ہوا کیا ہوا، کیا ملا وہ بتائیے تو سمجھ میں آئے گا. مدینہ وہ بستی ہے جہاں لوگ اصول و قواعد کے تحت رہتے ہیں. اچھا ہاں، اور بلد وہ شہر جس کی حد بندی کی گئی ہے. اور دیار کا اطلاق ہر گاؤں، قصبہ، شہر، ملک اور پوری دنیا پر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اور قریہ بڑی بستی، شہر یا گاؤں، بستی اور اس کے رہنے والے لوگ. اچھا، اور ملا. اصل میں سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس سورہ کا نام بلد ہے. ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں شہر. عربی زبان میں اور بھی لفظ ہے جو خود قرآن میں بھی آیا ہے. مدینہ ایک لفظ ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، سورہ یاسین کے اندر آیا ہے. شہر کے ایک کنارے سے ایک آدمی آیا، تو وہاں بھی مدینہ کے معنی شہر ہے. ویسے ہی اس کی جمع مدائن آتی ہے، وہ بھی قرآن میں آیا ہے. تو اب یہ سمجھنا تھا کہ دونوں بالکل ایک جیسا لفظ ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے. تو یہ کام دیا گیا تھا کہ ڈھونڈ کر کے لائیں گے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تو کچھ ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور کوئی کچھ ڈھونڈ کے لایا ہے. انہوں نے ایک ڈکشنری کھول کے دیکھی ہے جس کا نام ہے مترادفات القرآن. یہ یہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ایسے الفاظ جس کا ہم ایک جیسا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں جو باریک فرق ہوتا ہے اس کی وضاحت اس میں پائی جاتی ہے. مترادف کہتے ہیں ایک جیسے الفاظ کو. اس سے انہوں نے وہ چیز نقل کی ہے جو ابھی آپ نے سنی. لیکن ابھی وہ بات بہت زیادہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی ہوگی، ہے نا؟ کہ بلد اس شہر کو کہتے ہیں جس کی گھیرا بندی کی گئی ہو، اور مدینہ اس شہر کو کہتے ہیں جہاں کی لوگ نظم اور ڈسپلن اور قانون کی پاسداری کے ساتھ رہتے ہوں. اصل میں کوئی بھی آبادی ہو اس کا تحفظ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور اس تحفظ کے نقطۂ نظر سے اس آبادی کی باؤنڈری بنائی جاتی ہے. کھلی جگہ ہو تو کبھی بھی کوئی خطرہ لاحق ہے. تو جو اہم جگہیں ہوتی تھی، جیسے اب اورنگزیب نے اورنگ آباد بسایا، بہت سارے بادشاہوں نے دلی کو مرکز بنایا، آگرہ کو مرکز بنایا، لکھنؤ کو مرکز بنایا، جس نے جہاں حیدرآباد کو مرکز بنایا. ان شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ باضابطہ شہر کی باؤنڈری اور شہر کے اندر داخل ہونے کے بہت سارے گیٹ ہیں. یہ انتظام کیوں ہوتا تھا؟ اس شہر کی ضرورت اور اہمیت کے تناظر میں اس کی حفاظت کے لیے. تو جس شہر میں اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہو وہ بلد کہلاتا ہے نا؟ اب یہاں پر تو مکہ مراد ہے. مکہ کے نیچرل باؤنڈری ہے، چاروں طرف سے تقریباً کیا ہے؟ پہاڑیاں ہیں. لیکن جس وقت مکہ آباد کیا تھا، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اس وقت وہ بالکل ویرانہ تھا، اور اس ویرانے میں کوئی جا کے رہے تو ایک سوال تھا کہ وہ محفوظ رہ پائے گا یا لٹ جائے گا. تو دعا میں آپ نے جب کہا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وہاں بھی بلد لفظ آیا ہے.
جیسے یہاں بلد لفظ ہے، اس وقت بھی سینس وہی تھا، تحت شعور میں احساس یہی تھا کہ یہ کھلا ہے، اوپن ہے، اور یہاں حفاظت مشکل امر ہے، تو ہی اس کو امن والا بنا دے، کوئی لوٹ پاٹ نہ کرے، کوئی وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی پریشان نہ کرے، ان کی حفاظت کا پورا انتظام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اس کو بالکل امن والا شہر بنا دیا، وہاں ساری لڑائی، چھینا جھپٹی، کوئی بھی چیز حرام قرار دے دی۔ یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ۔ دوسرا لفظ ہے مدینہ۔ مدینہ کا مطلب انہوں نے کیا بتایا؟ وہ جگہ جہاں نظم اور ڈسپلن پایا جاتا۔ اصل میں مدینہ کہتے ہیں ترقی یافتہ اور مہذب شہر کو۔ ترقی اسی وقت اپنے عروج کو پہنچتی ہے جب وہاں سسٹم چلے، ہے نا؟ تو ایسے شہر میں اس کے بغیر اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا اگر نظم اور ڈسپلن نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس کی پاسداری نہیں ہے۔ اب شہروں میں دیکھ لیجئے، جہاں شہر ویل پلانڈ ہیں اور قانون کی پاسداری ہے، وہاں بھیڑ بھاڑ اور بہت ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود سب کچھ اسموتھلی چلتا ہے، اور جہاں لوگ اس کو توڑتے ہیں، نہ راستہ ٹھیک، نہ ڈسپلن ٹھیک، نہ انتظام ٹھیک، تو وہ ترقی نہیں کر پاتا اور وہاں پریشان ہی رہتے ہیں لوگ۔ اصلاً یہ لفظ مدن سے بنا ہے، اور مدن کہتے ہیں تہذیب کو۔ تمدن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ تمدن کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے رہن سہن اور ان کے اٹھک بیٹھک اور ان کے لین دین کے ترقی یافتہ شکل کو، ہے نا؟ تو یہ تمدن یا مدنیت، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اصلاً اس کے ترقی، عروج اور اس کے ایڈوانس اور تہذیب یافتہ ہونے کا انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ترقی کرتے کرتے وہ ہائر لیول کو پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ کے حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کا نام یثرب تھا اور بعد میں مدینہ رکھا گیا، تو اس کو ایک ماڈل بنایا گیا تھا نا کہ واقعی شہر کیا ہونا چاہیے۔ اس ماڈل کے تناظر میں اس کا نام مدینہ رکھا گیا کہ ایک ایڈوانس سٹی کیسی ہوگی۔ اب آپ اس فرق کو تھوڑا اور واضح انداز سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تو ایک بحث تھی باریکی کو سمجھنے کی۔ اب اصل بحث یہ ہے کہ یہ سورہ جسے ہم اور آپ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سورہ میں کیا کیا باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھائی گئیں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم نہیں کھاتا ہوں۔ لا کے معنی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ لا کی معنویت یہاں دو انداز سے ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ اس شہر کے حوالے سے جو سامنے مخاطب ہیں وہ جو کچھ سوچتے ہیں، جو ان کا خیال ہے، وہ خیال غلط ہے، لا کے ذریعے اس کی نفی کر دی گئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لا یعنی تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد صحیح کیا ہے وہ آگے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو لا کا اقسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لا کا تعلق پچھلے جملے سے ہے۔ جیسے ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہوں، وہ کچھ کہے، ہم کہہ دیں نو، یعنی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو یہ پیٹرن عام بول چال میں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ تو وہ پیٹرن ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ لا کا معنی نہیں ہے لیکن اس کا اگلے سینٹنس سے تعلق نہیں ہے، پچھلے سوچ سے ہے، پچھلی بات سے ہے جو پیچھے آئی ہے۔ تو اب اگلی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اقسم بہذا البلد، یعنی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور قسم کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے سمجھا ہے
کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی بات پر گواہی کے لیے، کسی بات کے لیے پروف اور دلیل کے لیے، تو میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مطلب یہ کہ اس شہر کو دلیل بناتا ہوں۔ کس چیز پہ دلیل بناتا ہوں ابھی آگے آئے گا، ہے نا؟ یہ شہر خود دلیل ہے، پروف ہے، گواہ ہے خاص بات پر۔ وہ خاص بات کیا ہے ابھی آگے آئے گی۔ تو یہ ہے ایک معنی۔ دوسرا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اسی سے اس کا ریلیشن ہے، لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر کی، جو اس کا اصل معنی ہے، اس کو الگ الگ نہیں مانا، ایک ہی سینٹنس مانا۔ اس صورت میں کیا مفہوم ہوگا؟ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ یہ شہر کے حوالے سے ہے نا، میں قسم کھا کے تو نہیں کہتا ہوں، ہے نا، لیکن میں اگر اس کی قسم نہ بھی کھاؤں تو بھی بات اتنی واضح ہے نا، کہ وہ چیز اپنے آپ میں بالکل مسلم ہے۔ وجہ کیا تھی؟ مکہ کی ایک تاریخ تھی، اور وہ تاریخ جو لوگ مخاطب تھے ان کے علم میں تھی۔ کون مخاطب تھے؟ مکہ کے رہنے والے، اور وہاں کے رہنے والے اپنی تاریخ جانتے تھے کہ مکہ کب آباد ہوا، کس نے آباد کیا، مکے پہ کیا کیا ادوار گزرے، کس کس طرح کی صورتحال پیش آئی، یہ سب جانتے تھے نا، جس کا اشارہ آگے بھی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جو پورا بیک گراؤنڈ تھا، اس بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بیک گراؤنڈ خود دلیل ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے، ہم یہ کہہ دیں کہ میں ہندوستان کی کوئی تاریخ بیان نہیں کرتا، آپ جتنا جانتے ہیں وہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہندوستان کی تعمیر میں کس کا کیا رول ہے اور اس کی تخریب میں کس کا کیا رول ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں کس نے تعمیر کا کام زیادہ کیا ہے، مسلم حکمرانوں نے یا غیر مسلم حکمرانوں نے؟ کس نے تخریب کا کام زیادہ کیا ہے؟ کس نے یہاں کی آبادی کو ستایا ہے اور کس نے یہاں کی آبادی کو آزادی دلائی ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جگ ظاہر ہے۔ تو ایسے ہی مکے کے حوالے سے کس نے آباد کیا، کیوں آباد کیا، اس کی ابتدا کس غرض سے ہوئی تھی، یہ بالکل جگ ظاہر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں اس پہ قسم نہیں کھاتا، مجھے اس پہ کوئی دلیل اور حجت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں مفہوم اس انداز سے ہوگا۔ تو دوسری بات جو اس سورے میں سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی، اب جو بات کہی جا رہی آگے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْوَلَدِ، اور تو مقیم ہے یا ٹھہرا ہوا۔ ایک معنی حل کے معنی ہوتا ہے اترنا، فروکش ہونا، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے حلال ہونا۔ دونوں معنی میں نے بتایا تھا اس دن۔ تو اور تو ٹھہرا ہوا ہے اس شہر میں۔ اب قرآن نازل کس پہ ہو رہا ہے؟ حضور پر۔ تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس شہر میں مقیم ہے۔ اب اس شہر میں مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس شہر والوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ تو کون ہے، کیسا ہے، اس کے باوجود تمہاری بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کے سمجھ کا پھیر ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے امین و صادق، اور اب کہہ رہے ہیں جھوٹا اور دیوانہ اور پاگل اور جادو زدہ، سحر زدہ، کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے سمجھ کا پھیر ہے۔ تمہارا معاملہ ہر ایک کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس لیے تمہیں اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم یہ معنی لیں گے کہ تو ٹھہرا ہوا ہے، اور جب ہم یہ معنی لیں گے کہ تو حلال ہے کرنے والا ہے اس شہر کو، ہے نا، تو اس وقت معنی کیا ہوگا کہ اصلاً
مکے کی حرمت ہر ایک کو تسلیم تھی، کیا کافر کیا مشرک، وہ بھی مکے کے اندر اپنے دشمنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اپنی تاریخی روایت کی وجہ سے، ہے نا، اور پچھلی بچی کھچی جو چیزیں تھیں اس کی پاسداری کی وجہ سے عام دنوں میں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کر گزرتے تھے، ہے نا، لیکن احساس جرم ان کو ستاتا تھا کہ ہم نے اس کی حرمت کو پامال کیا۔ جب وہ حرام مہینوں میں وہاں غلط اقدامات کرتے تھے تب، یا یہ کہ یہاں پناہ حاصل کرنے والوں پر کوئی سختی کرتے تھے یا ظلم کرتے تھے تو یہ احساس ان کو ستاتا تھا۔ لیکن حضور کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ آپ بھی اس کی حرمت کی پاسداری کر رہے تھے، ہے نا، لیکن ایک وقت کے لیے آپ کے لیے یہ حلال کیا گیا اور حلال کیا جائے گا۔ اصل میں یہ سورۃ مکی ہے، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے آپ کو پیشین گوئی تھی کہ آپ کے خلاف اتنے سخت حالات آئیں گے کہ آپ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے، ہے نا، ان حرمتوں کے باوجود یا حرام مہینوں میں بھی۔ اور ایسا فتح مکہ کے موقع سے پیش آیا جس کی تاریخی شواہد موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے جب داخل ہوئے تو آپ اس وقت بالکل جیسے جنگجو تیار ہو کے جاتا ہے ویسے تیار ہو کر کے داخل ہوئے تھے۔ مغفر کا مطلب یہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا، خود اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے، وہ پہنے ہوئے تھے۔ زرہ ہوتی ہے جو قمیص ہوتی ہے لوہے کی کہ تلوار کے اثرات نہ ظاہر ہو، وہ پہنے ہوئے تھے، داخل ہوئے اپنے سارے ہتھیار کے ساتھ۔ اب داخل ہونے کے بعد جب صورتحال یہ بنی کہ لوگوں نے سرنڈر کر دیا، دشمنوں نے مقابلے کی ہمت نہیں کی، تو گویا یہ ہو گیا کہ اب آپ فاتح ہیں اور یہ لوگ مغلوب ہیں۔ تو آپ نے ایک موقع پر اپنی یہ جو ٹوپی تھی لوہے کی اس کو اتارا۔ ایک دوسرے صحابی نے آ کر کے کہا کہ آپ ٹوپی اتار رہے ہیں، گرچہ انہوں نے سرنڈر کر دیا لیکن ابھی خطرہ باقی ہے۔ دشمنوں میں ایک بڑا تیز ترار ہے ابن اختل، وہ یہیں خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے اور کسی بھی وقت حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حالانکہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں کوئی پناہ لے لے تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ باہر جائے تو جو سزا دینی ہے، جو انتقام لینا ہے، جو بدلہ لینا ہے، ٹھیک، لیکن یہاں وہ بھی کوشش کرتے تھے اور اللہ کے رسول بھی اس کی پاسداری کرتے تھے، لیکن اس موقع سے آپ نے کہا اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دیا گیا۔ سب لوگوں کو تو اللہ کے رسول نے معافی دے دی تھی، لیکن جتنے بہت ہی بدتماش قسم کے لوگ تھے، 17 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اس میں ایک یہ بھی تھا ابن اختل۔ تو یہ جو ایک مخصوص صورتحال میں آپ کے لیے اس کی حرمت کو ختم کیا گیا اور اسے آپ وہاں پر جنگ کرنا آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا، اس کی پیشگی اطلاع آپ کو دے دی گئی تھی۔ یہ اس مفہوم کے ساتھ اس کی وضاحت ہمارے علماء مفسرین کرتے ہیں۔ اب یہ مفہوم کتنا میچ کرتا ہے، میل کھاتا ہے نا، اور سامنے والا کتنا اس کو سمجھ سکتا تھا، اس پر سوالات اٹھتے ہیں نا، لیکن یہ چونکہ تاریخی حقیقت ہے اس لیے اس حوالے سے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ہم کو دونوں میں سے کس پر دلائل کی روشنی میں اطمینان ہو یہ ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے۔
تیسری بات بھی ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ والد اور ولد سے مراد کون ہے؟ ذرا زور سے لوگ سنیں بھی. امت کے معنی میں اور مقام کے تعلق سے ہاں یہاں بتایا گیا ہے کہ لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو قتل کیا. ہاں یہاں پر ترجمانی میں تم کو حلال کر دیا گیا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا نہیں کرنا یہ حلال قریش نے کر دیا. میں نے پہلے وہ وضاحت کی کہ وہ پامال کرتے تھے اور پامال کرنے کا اس وقت بھی پلان تھا، اسی لیے تو چھپے ہوئے تھے اور کچھ نہ کچھ اقدام کر سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کرتے آپ کے لیے بھی حلال کر دیا گیا ہے نا. اب یہ ہے کہ حضور نے پہل کی یا انہوں نے پہل کی، یہ ایک سوال اٹھتا ہے. تو جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہل آپ نے نہیں کی، آپ کے خلاف ان لوگوں نے پہل کی کہ حرمت کو حلال ٹھہرا لیا آپ کے خلاف، تو پھر آپ نے وہ قدم اٹھایا. گویا الزام ان پہ جاتا ہے. اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے اس طرح ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حاصل وہی ہے اس کا. لیکن ہجرت سے پہلے وہیں پہ رہتے تھے نا. ہاں اس لیے وہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، یعنی سازشیں کرنا، یہ سب چیزیں حلال کر دی. ہاں تو وہ تو میں نے پہلے بھی بتایا نا، ہے نا، آپ کا جینا دوبھر کر دیا، آپ کے خلاف ساری کارروائی شروع کر دی. لیکن ہے یہ کہ جب تک کوئی چیز عملاً کر نہ دی جائے، ہے نا، اس وقت تک وہ گناہ ان کے کھاتے میں جاتا نہیں. یعنی کوئی تیاری کر رہا ہے تو اس کی کچھ بھی تعویل کر لے گا کہ ہم اس لیے کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے، لیکن کسی کو مار دیا اب تعویل نہیں کر سکتا کہ سب کچھ اسی لیے تھا، ہے نا. حضور کے قتل کے منصوبے بنائے اور گھیراؤ کیا، لیکن قتل نہیں کیا تو بدلے میں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ہے نا، چاہے سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن اگر قتل کر دیا تو بدلے میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. فتح مکہ کے موقع سے صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کی شرارت پر فتح مکہ کے لیے قدم اٹھایا تھا، اور جب تک انہیں احساس نہیں ہوا اس وقت تک وہ مختلف تدبیریں کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو چکی تھی. جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے چند صحابہ اور کفار و مشرکین کے گروپ کے درمیان جھڑپ ہوئی، اس میں بعض لوگ مارے بھی گئے تھے، ہے نا. تو گویا وہ عملی جنگ ہو چکی تھی، پامالی ہو چکی تھی. اس فرق کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ صرف وہ الزام جو سیدھے سیدھے مفہوم ادا کرنے میں آتا ہے، اس الزام کو ان کے سر ڈالنے کے لیے اس انداز سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو حلال ٹھہرا لیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو آگے تیسری بات بتائی جا رہی ہے وہ والد اور ولد. اس کا ایک مفہوم تو میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل. اور مکے کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ پہلے گھر کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی. پہلا گھر بھی مکے کے اندر بیت اللہ ہی تعمیر ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ پہلے انسان وہ تھے، اس وقت سے اللہ کی عبادت و بندگی ہونی تھی، اس لیے انہوں نے تعمیر کیا تھا. تو قرآن نے صرف ہلکا اشارہ دے دیا ہے، باقی ڈیٹیل نہیں بتائی، لیکن اس اشارے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اول بیت وضع للناس ببکہ. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے آثار مٹ گئے تھے تو دوبارہ بسایا تھا، آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے. تو والد سے مراد تو ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں ماں ولد سے مراد اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی نسل چلی. ایک تیسرا مفہوم بھی ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ والد سے مراد
اللہ کے رسول ہیں، ہے نا؟ اور ما ولد سے مراد آپ کی امت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اس حیثیت کو درشایا ہے، حدیث میں بیان کیا ہے کہ میں تم کو حق کی تعلیم دیتا ہوں، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ یہ الفاظ ترمذی کے اندر ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک تیسرا مفہوم یہ بھی لیتے ہیں، مفہوم کوئی بھی لیا جائے مجموعی مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا؟ اب یہ 3 طرح کی باتیں بیان کی گئیں، لیکن سب مکہ اور بیت اللہ سے متعلق ہے، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اب ان تینوں چیزوں کو گویا پروف یا گواہی یا شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کس چیز پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں۔ کس میں پیدا کیا ہے؟ مشقت میں۔ مشقت میں پیدا کرنے کا پہلے ہم لوگ مطلب سمجھیں، پھر ریلیشن کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ مشقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریشانی کے ساتھ کوئی کام انجام دینا، سیدھا سادہ مفہوم یہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے مشقت میں، کا مطلب یہ کہ اس کو پیدائش کے بعد سے جب تک اس کی زندگی ہے اس وقت تک اس کو مشقت سے گزرنا ہے، مشقت کی حالت میں رہنا ہے، مشقت جھیلنا ہے۔ یہ گویا ایک طرح سے فطری معاملہ ہے۔ اب اس بات پر گواہی ان چیزوں کی کھائی جا رہی ہے، تو ان چیزوں سے کیسے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان مشقت میں ہمیشہ رہتا ہے، پوری زندگی اس کی مشقت سے بھری پڑی ہے؟ کیسے یہ چیز سمجھ میں آتی؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مکے کی پوری تاریخ اور وہاں پر انسانوں کی زندگی کے حوالے سے صورتحال، اس کو آپ سامنے رکھیں تو سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان عموماً کہاں بستا ہے؟ جہاں زندگی کی سہولیات ہوں۔ مکہ تو پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں زندگی کی ساری سہولیات نہیں تھی۔ زندگی کی سہولیات میں انسان کو کیا چاہیے؟ کھانا، پانی اور رہائش۔ وہاں فصل تو ہوتی نہیں، کھائے گا کیا؟ وہاں پانی کے لیے کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ پانی کے لیے ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے نیچرل ذرائع پہلے الگ تھے، آج تھوڑا ایڈوانس ہو گئے۔ پانی کے نیچرل ذرائع کیا تھے؟ چشمے، تالاب، کنویں، جھیل، دریا، نہر۔ اس میں سے کچھ تھا مکے میں؟ کچھ نہیں تھا۔ پھر وہاں کیسے زندگی باقی رہتی، کیسے زندگی گزرتی؟ یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ ویسے ہی زندہ رہنے کے لیے اس ایٹماسفیئر کا بہت زیادہ سازگار ہونا ضروری ہے انسان کے لیے، اور انسان کے لیے سازگار جگہ وہ ہوتی ہے جو اوپن ہو۔ مکہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، بہت سازگار ماحول کے لحاظ سے نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے مینج کیا یا کرایا کہ یہ ساری چیزیں آٹومیٹک وہاں ممکن ہو گئی۔ مثلاً وہاں فصل، غلہ، پھل نہیں ہوتے، لیکن اس کو مرکز بنا کر کے اور وہاں کے لوگوں کے آمد و رفت کا سلسلہ قائم کر کے
ہر طرح کی چیز وہاں پہنچنے کا انتظام کر دیا. اب وہاں کے لوگ ہر چیز پاتے ہیں، کھاتے ہیں، خوب ٹھاٹتے رہتے ہیں. پانی کا مسئلہ تھا، زمزم جاری کر دیا. رہائش کا مسئلہ تھا، اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے بارے میں ایک ڈکلیریشن کر دیا کہ یہاں رہنے والوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. پرامن شہر جسے ہم کہتے ہیں، بلدن آمنن، بلد الامین. ہوتا کیا ہے، اگر بہت بڑی آبادی ہو اور وہاں سب ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو ایک دوسرے کی مدد سے دشمنوں سے تحفظ کا سامان ہو جاتا ہے. لیکن چند گھر کہیں پہ بسے ہوئے ہوں تو کوئی بھی جا کے کبھی لوٹ لیتا ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر لیتا ہے. لیکن جب یہ ڈکلیئر ہے کہ یہاں کوئی ایک پتا بھی نہیں توڑ سکتا اور دھکا بھی نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت ایسی پیدا کر دی، پرامن شہر قرار دے کر کے، کہ اس کے اوپر سے خطرات کے سارے بادل ٹل گئے. اسی لیے پورے عرب میں خانہ جنگی چھڑی رہتی تھی، لیکن مکے میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اور یہ چیز ایک دن دو دن نہیں رہی، صرف نبی موجود ہو تو نہیں رہا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تھے تو وہ پرامن تھا، اس کے بعد پرامن نہیں رہا. اس وقت سے لے کر کے جب حضور آئے ہیں اس وقت تک کانسیپٹ اور ذہنیت ایسی بنا دی گئی تھی، ہے نا، کہ اس ذہنیت کی وجہ سے شرک و بت پرستی میں ملوث ہونے کے باوجود اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. سب رکھتے تھے. یہ تو ایک پہلو ہے نا. لیکن اصلاً ہم کو کیا سمجھنا تھا؟ فی کبد. اب یہاں اصلاً تو زندگی مشقت بھری تھی، لیکن اللہ نے اس کا حل پرووائڈ کیا، مہیا کیا، یا اس کا حل نکالا. ایک اینگل یہ. لیکن اس سے زیادہ جو نیچرل سمجھنے کی چیز ہے اس کو ذرا مختلف اینگل سے سمجھیے. انسانی نیچر کے اعتبار سے انسان کی تخلیق پریشانیوں سے پر ہے. پیدا ہوتے وقت کم تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، پیدا ہونے کے بعد چلنے پھرنے کی کوشش کرتے وقت کم تکلیف جھیلنی پڑتی ہے. بغیر گرے تو کوئی چلنا سیکھتا ہی نہیں. بچپن میں تو ماں باپ سہارا دیتے ہیں، جوان ہونے کے بعد اب کوئی نہیں انتظام کرے گا. آپ خود محنت کیجئے، کمائیے تو زندہ رہ پائیں گے ورنہ نہیں رہ پائیں گے. اب مال کمانے میں کم زحمت ہوتی ہے، اور کما بھی لیا آپ نے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ کبھی بھی چور اچکے حادثات اس کو برباد کر سکتے ہیں. اس سے آگے مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. ہم کو کھانا ہے، کھانے کی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی محنت مشقت کرنی. کھا لیا لیکن اگر وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، بیماری کا سبب بن رہا ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی محنت مشقت کرنی پڑتی. بڑی پرکشش چیز ہے، لذت والی چیز ہے، کھاتے ہیں، لیکن لذت والی چیز حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے محنت کرنی پڑتی. اور لذت والی چیز اوور کھا لیں تو اپنے بچاؤ کے لیے علاج معالجہ کرانا پڑتا ہے. مشقت ہے، بیلنس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیے کیا ہے. انسان کی فطری خواہش جنسی خواہش ہے.
بڑی لذت ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی پرورش، تعلیم، تربیت اور اخراجات کا بوجھ بھی سنبھالنا پڑتا ہے، وہ مشقت نہیں ہے؟ تو آپ کسی اینگل سے غور کریں گے آپ کو یہ لگے گا کہ انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، موت کے وقت سکرات کے عالم میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ مشقت نہیں ہے، بڑھاپے میں جو زحمتیں ہوتی ہیں وہ مشقت نہیں ہیں، اور اس سے آگے قیامت کے دن قبر کے اندر جو حساب و کتاب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے وہ بہت آسان مرحلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو گویا خلاصہ کیا نکلا کہ پوری زندگی انسان کی پیدا ہونے سے لے کے آخرت میں آخری انجام تک پہنچنے میں ایک امتحانی مرحلہ ہے، آزمائش کا مرحلہ ہے، مشقت کا اور پریشانی کا مرحلہ ہے جس سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ گویا یہ بٹ نیچرل ہے۔ اب اس چیز پر یہ کیسے دلیل ہے اس کو آپ سمجھیے کہ انسان اس دنیا میں دارالامتحان میں ہے، آزمائش میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے۔ مکہ شہر کی پوری ہسٹری اس کی دلیل ہے، پوری ہسٹری۔ کوئی ایک انسان وہاں نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں جا کر کے اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ کم مشقت تھی یہ؟ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان دے دیا، اس کے بعد سب ختم ہوا تو زندگی کے لالے پڑنے لگے۔ بیچاری خاتون یہاں سے وہاں صفا سے مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے کہ کیسے زندگی محفوظ رہے گی، بچہ بھوک پیاس سے پریشان ہے، اس کی بھوک پیاس کیسے مٹائی جائے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ بے آب و گیاہ میدان میں زندگی انتہائی ناممکن، لیکن وہاں بھی اللہ کے حکم کی پاسداری میں ٹھہرائے گئے، اور وہ ٹھہرنا اور ٹھہرایا جانا سب مشقت سے پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے تو خوش دلی سے جا کے چھوڑ دیا، لیکن ظاہر ہے دل ہے، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بے یار و مددگار کہیں چھوڑ کے چلے جائے، پریشانی کی حالت میں، مشقت کی حالت میں۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ باعث مشقت تھی، باعث تکلیف تھی، اور ان کے لیے بھی تھی۔ تو یہ جو کہا گیا کہ یہ شہر اور اس شہر کی پوری تاریخ مشقت کے لیے عملی دلیل ہے، طے شدہ یا مسلم ثبوت ہے۔ اب اگر ایسا معاملہ ہے تو انسان کے اوپر یہ حقیقت واضح رہنی چاہیے۔ کیا حقیقت واضح رہنی چاہیے؟ کہ انسان اس دنیا میں صرف آرام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو چاہے وہ کر گزرے اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگلا جملہ کیا کہا گیا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ کیا وہ سے مراد انسان جس کو پیدا کیا اللہ نے مشقت میں، گمان رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ جب انسان مشقت میں ہے، اپنی پریشانی خود نہیں دور کر پاتا، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنی دور ہوتی ہے، جتنا نہیں چاہتا نہیں دور ہوتی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ انسان مجبور ہے، انسان کمزور ہے، انسان آزمائش میں ہے، اور اس آزمائش سے باہر نکلنے کے لیے وہ خود مختار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، طاقت پوری نہیں رکھتا۔ تو اس سے اس چیز کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ مختار کل نہیں ہے اس کائنات میں یا اس زمین میں۔
اسی کو دکھایا گیا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ وہ کچھ بھی کر لے صحیح غلط اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اصلاً اب یہاں آ کر کے ہم لوگ ایک بات سمجھ لیں، یہاں اصلاً جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں انسان آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آزمائش کے بعد جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اصلاً یہ پوری سورہ جزا و بدلہ اس سے بحث کرتی ہے۔ جو اس مشقت میں اپنے آپ کو راہ مستقیم پر قائم رکھے گا وہ گویا کامیاب ہوگا، جو آخر میں کہا گیا اصحاب المیمنہ، اور جو قائم نہیں رکھے گا اس مشقت میں اپنے آپ کو راہ مستقیم پر، وہ ناکام ہوگا، جن کو کہا گیا اصحاب المشامہ، اچھی قسمت والے بری قسمت والے، یا دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے۔ اب کیسے راہ مستقیم پر قائم رہے گا اور کیسے نہیں رہے گا وہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اصلاً اس پورے سورہ کا عنوان کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس آزمائش میں سرخروئی سے وہ اپنی قسمت اور اچھی بنا سکتا ہے، اور اس آزمائش میں ناکام ہونے سے وہ اپنی صورتحال اور بگاڑ سکتا ہے۔ اب کیسے اچھی بنے گی اور کیسے بگڑے گی اس کا راستہ بھی آگے بتایا گیا ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ کر کے اسی کے لحاظ سے زندگی گزارے تو اس کا معاملہ درست رہے گا، اور اگر اس حقیقت کو نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، زحمت ہی زحمت ہے۔ یہ پوری سورہ میں اصلاً سمجھایا گیا ہے۔ تو یہاں جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو الہی مقام پہ نہیں بیٹھا سکتا، اس کو لامحالہ کسی کی پرستش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد انسانی جو نفسیات ہے اس کے لحاظ سے ایک بات کہی گئی، وہ کہتا ہے، کون؟ انسان کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے محنت مشقت کر کے تو خوب مال کمایا اور اپنے آرام اور اپنی سہولیات کے لیے خوب خرچ کیا، مجھ سے اچھا کون؟ لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے مال بہت زیادہ کما لیا اور خرچ کر دیا تو بھی اس کو ہر آرام مل گیا، ہر خوشی حاصل ہو گئی، گارنٹیڈ نہیں۔ دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہوتا نہیں۔ کتنے پیسے والے ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن مرض ایسا لاحق کہ کھا نہیں سکتے، وہ پیسہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اتنے مجبور کہ اگلے لمحے موت آ گئی، سارا پیسہ دوسرے کے ہاتھ گیا، وہ پیسہ ان کے کسی کام کا نہیں۔ یہاں یہ جو کہا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا، ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے مختلف کاموں میں لگایا، صرف کیا، خرچ کیا، اڑایا، جو بھی کہہ لیں، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ، بہت سارے لوگ تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو حاصل ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اگر ایسے بھی کرتے ہیں تو بھی کھانے پینے سے جو سکون چاہیے، جو اطمینان چاہیے وہ چیز نہیں حاصل ہوتی ہے نا، جو خوشی چاہیے وہ بھی حاصل ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اتنا کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ایک دوسرا جملہ پھر سوال کیا گیا، ایحسب ان لم یرہ احد، کہ وہ جو کچھ مال کما رہا ہے کیسے کما رہا ہے اور کیسے خرچ کر رہا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ عموماً حلال ذرائع سے بڑی آمدنی لوگ نہیں حاصل کر پاتے، حرام ذرائع اپنا کر کے اپنی آمدنی بڑی تیزی سے بڑھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ دیتا ہے حلال ذرائع سے بھی بہت، لیکن شرط ہے محنت۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نہیں ملتا۔ لیکن یہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کے کمانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پیسے سے پیسہ کمایا جائے، محنت مائنس۔ پورا سودی نظام کیا ہے؟ محنت مائنس۔ پیسہ ہے، پیسہ دیا، اس پہ پیسہ لیا بڑھا کر کے۔ پیسہ ہے، پیسے کو لگایا اور اس میں تگڑم جوڑ دیا، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا، محنت مائنس ہے نا۔ تو پیسے سے پیسہ یقیناً بنایا جاتا ہے، لیکن محنت مائنس ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اصولی طور پہ غلط سمجھتا ہے۔ جوئے میں بڑی آسانی سے کمائی ہو جاتی ہے، چوری میں بڑی آسانی سے آمدنی ہو جاتی ہے، ڈاکے میں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، ہڑپ کرنے میں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، بہت سارے مطالبات مختلف جائز چیزوں کے لیے منوانے میں، چاہے تلک ہو چاہے جہیز ہو، آسانی سے ہو جاتی ہے نا۔ قلم چلانے کے لیے رشوت وصولنے میں بڑی آسانی سے ہو جاتی، لیکن یہ سب بلا محنت کی آمدنی ہو تو جاتا ہے۔ اسی کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیسے اس کی آمدنی ہو رہی ہے اور کیسے وہ اڑا رہا ہے۔ اب مشاعرے پہ تو ہزاروں خرچ ہو جائیں گے، لاکھوں خرچ ہو جائیں گے، رسم و رواج پہ تو ہزاروں خرچ ہو جائیں گے، لاکھوں خرچ ہو جائیں گے، لیکن وہ درست ہے یا نادرست ہے، وہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے، اس چیز کا احساس کم ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ ایسی حرکات جو اس کی ہیں، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے حساب لے گا، جائزہ لے گا، اس کے بعد آگے کے بارے میں طے کرے گا کیا ہے۔ امتحان میں کاپی پہلے جچے گی، اس کے بعد طے ہوگا کہ رزلٹ کیا ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے یہاں تک۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم امتحان میں ہیں، ہمیں جواب دہی بھی کرنی ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ اگلا جملہ اسی کی دلیل ہے کہ تم کو سب معلوم ہے، تمہارے اندر ہم نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس صلاحیت سے تم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہو۔ کیا کہا؟ الم یجعل لہ عینین، کیا اس انسان کے لیے دو آنکھ نہیں بنائے؟ آنکھ کے ذریعے انسان کرتا کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، کون چیز نفع بخش، کون سی چیز نقصان دہ، کون سی چیز فائدہ مند، کون سی چیز کیا کہتے ہیں غیر مفید، اور اس کے لحاظ سے اس کے بارے میں وہ اپنا رویہ متعین کرتا ہے۔ اب یہ جو صلاحیت دی ہے صحیح غلط کی تمیز، نفع نقصان کی تمیز کی ہے نا، یہ صلاحیت خود اس کو ذمہ دار بناتی ہے کہ وہ جو چیز نفع بخش ہے، جو چیز حق ہے، جو چیز صحیح ہے اس کو اپنائے، اور جو چیز غلط ہے اسے چھوڑے۔ تو کچھ چیزیں تو انسان باہر کی چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے، اور کچھ چیزیں اندر سے آتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اس کو دو آنکھ نہیں دیے، ایک زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے؟ اب زبان تو ایک ہم لوگ کہتے ہیں اس زبان کو جس سے ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کر کے ہم کو کچھ معلوم ہوتا ہے، میٹھی ہے یا کھٹی ہے یا کڑوی ہے نا، ٹیسٹ کر کے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر ہم نے استعمال کی تو وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی یا خراب ہوگی۔ اب صرف مرچ اگر آپ اپنے منہ میں رکھ لیجئے، آپ منہ کی کیفیت سے یا زبان کی کیفیت سے یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اسے مزید حلق سے نیچے اتارنا چاہیے یا نہیں اتارنا چاہیے۔ کوئی سڑی گلی چیز زبان پہ رکھ لیجئے، اس کے ٹیسٹ سے آپ یہ طے کر لیں گے کہ اسے ہمیں نیچے اتارنا چاہیے نہیں اتارنا چاہیے۔ اور کوئی مزیدار چیز ہو، بڑی اچھی ہے، فوراً اتار لیتے ہیں،
تو ایک تو لسان کے معنی یہ ہے، اور انسان کے علم میں اضافہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، علم میں اضافہ سننے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کان کا اس طرح کان ابھی آ رہی بات، پہلے ابھی لسان لفظ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد شفہ لفظ آ رہا ہے، ابھی آ جائے گا۔ لسان کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ بولنا، زبان، لینگویج ہے نا۔ اب لینگویج کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جتنی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے ہم نے کیا سمجھا، اس کا اظہار ہم لینگویج سے کرتے ہیں، یعنی ہماری اندرونی کیفیت کا اظہار لسان کے ذریعے ہوتا ہے، ہماری اندرونی کیفیت کا۔ آنکھ کے ذریعے بیرونی چیزوں کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم نے ہمارے اندر کیا احوال ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، جب تک کوئی بولے نہیں ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب تک وہ بولے نہیں ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب تک کوئی بولے نہیں ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی خواہش کیا ہے۔ تو اندر جو چیزیں ابلتی ہیں، اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اظہار کا ذریعہ لسان ہے۔ وہ چیز بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کدھر جا رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کیسا چاہتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ صلاحیت اور کسی چیز کو نہیں ملی۔ زبان ہے ضرور حیوانوں کے پاس بھی، جانوروں کے پاس بھی، وہ اس سے کھانے پینے کا ٹیسٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن بول کر کے اظہار کر لیں ریئر کچھ چیزیں ہیں۔ ہمیں جس انداز سے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے پوری ایک لینگویج کا علم دیا، بیان کی صلاحیت دی، وہ چیز ان کے ہاں نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم صحیح یا غلط کسی چیز کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہو، کیا نہیں سمجھ رہے ہو، اس کا اظہار کر کے، اس کی انالیسس کر کے صحیح غلط میں تمیز کر سکتے ہو۔ یہ ایبلٹی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر دی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا بتایا؟ وَشَفَتَيْن، شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، ہے نا، ہونٹ کی صلاحیت دی۔ اب ہونٹ کی صلاحیت سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے جی۔ اصل میں ہم کسی بھی آواز کو جو معنی پہناتے ہیں، اس معنی کے لیے اس ہونٹ کا استعمال ضروری ہے۔ دماغ سوچ تو لیتا ہے نا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے نا، لیکن وہ اظہار صرف زبان کے ہلانے سے تو نہیں ہو گیا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بولیں، لیکن یہ ہونٹ اس کے ساتھ اگر اٹیچ نہیں ہو تو ہماری مافی ضمیر کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زبان اور ہونٹ دونوں مل کر کے ہمیں اس لائق بناتے ہیں کہ ہم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے مختلف الفاظ سوچ سکیں، ان الفاظ کو ایک معنی دے سکیں، اور اس معنی کے ذریعے اپنی بات کا اظہار کر سکیں۔ یہ ہے ہونٹ۔ اگر اس منہ کو بند کر دیجئے، آپ سب سوچ لیں گے، ہے نا، آپ کے اندر طرح طرح کے جذبات ابلیں گے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے، لیکن اگر ہونٹ سل دیے جائیں تو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی چیز بیان نہیں ہو تو پھر کیا ہے کیا نہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، یہ فارسی کا ایک شعر ہے۔ جب تک کوئی انسان بولتا نہیں ہے اس وقت تک اس کی خوبی یا خامی چھپی رہتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔
اور بولنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس ہونٹ کا استعمال ہو، اس ہونٹ کے استعمال کے بغیر ہم کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہونٹ کا اور زبان کا استعمال کر کے ہم اظہار کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنے دماغ سے جو کچھ سوچ رہے ہیں، وہ جو چیز نہ سوچ رہی ہے اس کو ہم باہر لا رہے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ طرح طرح کے فکر، طرح طرح کے تجربات ٹرانسفر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، منتقل تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ جو بتایا گیا، اصلاً یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے سوچنے سمجھنے، بیان کرنے، ایک دوسرے سے تجربات کے آدان پردان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ صلاحیت یوں ہی نہیں دی ہے۔ اس صلاحیت کے پائے جانے کا مطلب یہ کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے نا، اس کو ان صلاحیتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ جو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے نا، اس سوال کے جواب کی طرف اصلاً یہ اشارہ ہے نا، کہ یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ ان کے اوپر نظر رکھے ہوا ہے تو وہ ان سے حساب کتاب لے گا، چیک کرے گا، اور چیک کرنے کی بیس موجود ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اب اسی کی طرف آگے ایک اور اشارہ کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی کچھ تو فطری اور نیچرل صلاحیت ہے۔ ہاں 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 بالکل ہے۔ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ دوسرے حواس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر سے سمجھ میں آتا ہے۔ عام آدمی اتنی چیز تو فوراً محسوس کر لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے نا۔ تو قرآن وہ راستہ سمجھاتا ہے کہ جاہل سے جاہل بھی سمجھ جائے، جاہل سے جاہل بھی اس چیز کو کیچ کر سکے۔ بہت زیادہ ایسی باتیں جس پہ غور و فکر کے بعد کیچ کر پائیں گے، وہ باتیں جو لوگ غور و فکر والے ہوں ان کے لیے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ دوسری جگہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول، وہ سب آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک عمومی، ابتدائی یا عام انسانوں سے خطاب ہے، صرف انسان سے، سوچنے سمجھنے والا ہے نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن ایک نارمل انسان اس موٹی بات کو آسانی سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ آنکھ تو نظر آتی ہے، زبان نظر آتی ہے، ہونٹ نظر آتا ہے، اس کا جو فنکشن ہے وہ نظر آتا ہے۔ کوئی جاہل سے جاہل بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نہیں سمجھ سکا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب غیر محسوس حواس کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے گی، ہے نا، تو وہاں تو ابھی وہ اس کو یہ سمجھانا ہی پڑے گا کہ یہ غیر محسوس حواس کیا ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی اس کے۔ تو جو چیز نظروں کے سامنے نظر آتی ہے نا، اس سے کوئی نتیجہ نکالنا آسان ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ تو پہلے انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یہ وجہ ہے اصل اس کی۔ ہم کو جو بار بار کہا جاتا ہے نا، آسمان میں غور کرو نظر آتا ہے، زمین میں غور کرو نظر آتا ہے، ادھر ادھر گھوم کر کے دیکھو، درخت دیکھو، پہاڑ دیکھو، اونٹ دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، نظر آتا ہے عموم کے لحاظ سے۔ جی تو ایک تو انسان کے اندر فطری طور پر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کے جواب دہ بننے کا سبب ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے، کس کی؟ انسان کی، نجدین، دو راستوں کی طرف۔ اب نجد کے معنی کیا لکھا تھا ذرا بتائیے؟ روشن راستہ۔ تو اب نجدین سے مراد کیا ہے؟ دو روشن راستے۔ تو دو کیا کیا ہوں گے؟ ہاں؟ تضاد؟ اچھا، کیسے اس کو مثال سے سمجھانا ہو تو؟ ہاں؟ اچھا، جیسے خیر ایک نجد ہوا،
شر ایک نجد ہوا۔ اس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی، کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مفید نہیں ہے، کون سی چیز مضر ہے، کون سی چیز نفع بخش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پہ رکھا ہے، یہ رہنمائی کی ہے۔ یہ ایک کامن مفہوم ہے جو یہاں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انسان فطری طور پر ہے نا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ صحیح غلط میں تمیز کر سکے، فطری طور پر یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ صحیح کو پسند کرے اور غلط کو ناپسند کرے، ہے نا۔ جو پیچھے ابھی آیا تھا قد افلح من تزکا، نہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی طرف رغبت بھی رکھی ہے اور بھلائیوں کی پسندیدگی بھی رکھی ہے۔ وہ رغبت آزمائش کے لیے ہے، یہ پسندیدگی اس کے سرخرو کرنے کے لیے ہے نا۔ کبھی وہ الٹا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ضمیر کی آواز رکھی ہے جو اس کو متوجہ کرتا ہے، اور اس آواز پہ کوئی لبیک کر کے چل پڑے تو اس کو اور پختہ کر دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، ہے نا۔ تو اسی کو کہا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے دو روشن راستوں کی طرف، خیر کا راستہ، شر کا راستہ۔ اور رہنمائی میں صرف یہی نہیں ہے کہ بتا دیا چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اندر یہ جذبہ بھی رکھا کہ خیر کو وہ پسند کرے اور شر کو وہ ناپسند کرے۔ کتنا ہی بگڑے سے بگڑا انسان ہو، وہ جھوٹ کو کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی پسند نہیں کرتا، کتنا ہی بگڑا سے بگڑا ہو۔ وہ خود جھوٹا ہوگا لیکن کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے۔ یس، تو یہاں اصل میں جو کہا گیا ہدیناہ النجدین، یہ تو ہو گیا سادہ سادہ مفہوم۔ اب ان دو راستوں کے حوالے سے خیر اور شر کی بات کہی گئی۔ انسان کو اصل مطلوب ہے کیا؟ خیر کا راستہ، لیکن خیر کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، مشقتوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ اسی کو آگے اب وضاحت کی جا رہی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس اس نے پار نہیں کیا گھاٹی کو، یعنی خیر کے راستے کو، کہ خیر کے راستے کو اپنائے۔ کوئی بھی خیر کا راستہ اپنایا جائے گا اس میں کیا ہوگا؟ مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، زحمت ہوگی، بیٹھے بیٹھائے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو جائے گی۔ اب اس کی وضاحت یہاں کی کہ وما ادراک ما العقبہ، یہاں جو گھاٹی کہا جا رہا ہے وہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ فک و رقبتن، گردن آزاد کرنا، اور کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایسے دن میں جو بھوک والا ہو، قحط سالی کے دن میں یا بھوک کے دن میں، یتیمن ذا مقربہ، یا ایسے یتیم کو کہ قحط سالی نہیں بھی ہے، بھوک کا دن نہیں ہے لیکن وہ کمانے پہ صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی وہ ہمارا قریبی بھی ہے تو اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو دوڑ بھاگ اور محنت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مٹی سے لپٹ کر کے یا چمٹ کر کے یا کسی ایک جگہ ٹھہر گیا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، بہت بوڑھا آدمی اپاہج ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یا آج کل بے روزگاری کا مسئلہ، روزگار مل ہی نہیں رہا ہے تو کیسے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ اب جس کے پاس ہے وہ اس پہ صرف کرے۔ تو یہ سارے مفہوم اس میں آتے ہیں۔ تو یہاں اصلاً اب نشاندہی کی جا رہی کہ دو راستے جو ہم نے اس کو سجھائے، اس میں خیر کا راستہ پریشان کن ہے لیکن اس کو پار کرنا ضروری ہے، اور وہ خیر کے راستے کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ گردن آزاد کرنا۔ انسان کی آزادی ہی سلب ہو گئی تو پھر سب ختم،
غلام ہو گیا وہ تو، یا پھر یہ کہ اس کے زندہ رہنے کی ضرورت، ایمرجنسی ضرورت جسے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، ایمرجنسی ضرورت انسان کی بھوک پیاس ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو چیز گنائی گئی ہے وہ ایمرجنسی ضرورت ہے، اور یہ جو فق و رقبتن گنایا گیا ہے یہ اس کے مقام کا تحفظ ہے۔ انسان معزز پیدا کیا گیا نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، غلام بن گیا تو اس کی عزت لٹ گئی، تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے، جس کے لیے فق و رقبتن اولین ترجیح کے طور پر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسانی وجود باقی رہنا چاہیے۔ اب دنیا میں تو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ کس کی؟ ہیومن رائٹس کی۔ یہ دیکھیے ہیومن رائٹس، غلامی کو ختم کرنے کی آواز کسی نے نہیں لگائی پوری انسانی تاریخ میں، صرف اسلام نے لگائی ہے۔ آزاد کرنے کے ہزار بہانے بتائے ہیں، ایک بہانہ نہیں، کچھ ہو غلام آزاد کر دو، روزہ اگر جان بوجھ کے توڑ دیا غلام آزاد کر دو، فدیہ دینا ہے غلام آزاد کر دو، کسی کو قتل کر دیا اس کا فدیہ دینا ہے تو بھی غلام آزاد کر دو۔ پتہ نہیں کتنے راستے ہیں جس میں غلام آزاد کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیومن رائٹس کو اہمیت دی، خیر میں ہیومن رائٹس۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستوں کا تذکرہ کیا ہے، ہاں ہاں، لیکن عبادات اور عقیدے کا تذکرہ کیوں؟ یہ ثم کان من الذین آمنوا یہ کیا ہے؟ بعد میں ہاں، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہے وہ بیس، لیکن اس کا تذکرہ بعد میں ہے۔ ہمارے لحاظ سے ایمان بیس ہے، اس کے بغیر کوئی عمل نیکی نہیں بنتی ہے نا، لیکن اس کا تذکرہ بعد میں آیا ہے، اور جو دوسرے نیک اعمال انجام دینے ہیں اس کا تذکرہ پہلے آیا۔ تذکرہ دونوں کا موجود ہے، لیکن چونکہ اس پر فوکس کرنا ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے ہے، اور اس کا ذکر بعد میں اس لیے ہے کہ وہ بیس بہرحال کسی چیز کی قیمت متعین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لاکھ اچھے اعمال کیجئے، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مخلصانہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے تو ان چیزوں کا فق و رقبتن اور اطعام کا تذکرہ پہلے اس کی اہمیت جتانے کے لیے ہے، لیکن ہے یہ کہ وہ ویلیویبل یا قابل قدر اسی وقت بنے گا جبکہ ایمان موجود ہو۔ ٹھیک ہے، تو جو اچھی گھاٹی عبور کرنی ہے اس میں بیسک چیز کیا ہے وہ سمجھایا گیا۔ ایک چیز بتائی گئی، اب اس کو سادہ لفظوں میں کہنا ہو تو حقوق العباد کہہ سکتے ہیں، اور ثم کان من الذین آمنوا سادہ لفظوں میں کہنا ہو تو حقوق اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی دو چیز تو ہے بیس۔ یہ دو کام اگر ہم نے کر لیے تو گویا ہم سرخرو گھاٹی پار کر لی، ہم اب کامیاب ہیں، کامیابی ہمارے لیے گارنٹیڈ۔ اسی کو آگے واضح کیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی یہ کام ہر انسان کو پرسنلی کرنا ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ بڑی آسانی سے نہیں ہوگا، گھاٹی پار کرنا ہے نا، تو اس میں ایک دوسرے کا اگر سپورٹ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا۔ اسی کو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی۔ جب مل جل کر کے کوشش کی جائے گی تو وہ کوشش آسان بھی ہوگی، کارگر بھی ہوگی، زیادہ نتیجہ خیز بھی ہوگی، اور ہر ایک کا بھلا ہوگا۔ ہاں، تو پورا سماجی پہلو جو ہے، اجتماعی پہلو جو ہے، اس کو یہاں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔
اب یہاں پہ میں ایک اور باریک چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں تو آپ کو ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے یہاں کہنا ہو یہ بڑا نیک آدمی ہے تو کرائیٹیریا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں بہت کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوا ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، نماز خوب پڑھتا ہے، تسبیحات خوب کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے، ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی۔ اس میں سے کوئی چیز یہاں گنائی گئی ہے؟ چاہے وہ دوسروں کا حق سلب کرتا ہو، دوسروں کے کام نہ آتا ہو، اجتماعی زندگی میں اس سے دنیا بھر کے شکوے شکایات ہوں، لیکن اس کو ہم اس کی نیکی میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ یہ ظاہر دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار اور نیک ہے۔ ہمارا وہ کرائیٹیریا الٹا ہے۔ یہاں کیا کہا جائے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں، وہ صحیح ہیں۔ اور یہاں کیا بتائی گئی بات؟ ایک تو یہ کہ وہ ایمان والا ہو، دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہو، تیسرے یہ کہ مل جل کر کے رہتا ہو، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتا ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، اس کا لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ اور کیا لین دین کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، تو جسے انسانی ہمدردی کہتے ہیں نا وہ اس کے اندر پائی جاتی ہو، انسانی خیر خواہی کہتے ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہو، یا اور سادہ لفظ میں کہنا ہو تو انسانیت کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ اب انسانی معاملات میں، آپسی معاملات میں، لین دین میں، میل جول میں تو وہ مس بیہیو کرتا ہے، انتہائی بگڑا ہوا ہے اور دیکھنے میں بڑا متقی پرہیزگار اور نمازی نظر آتا ہے۔ وہ کرائیٹیریا نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، نیکوکار کا کرائیٹیریا۔ یہ خاص بات ہے دیکھنے کی، اور اس میں بھی اہمیت لوگوں کے حقوق کو زیادہ دی گئی۔ اب اس کا الٹا کیا ہے؟ ایمان کے مقابلے میں کفر، ٹھیک؟ بیسک چیز یہ ہے۔ اب اگر کفر پایا جائے گا تو یہ سب پایا ہی نہیں جائے گا۔ وہ تو کافر ہے، اس کے لیے بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، دنیا ہی سب کچھ ہے، تو وہ کبھی غلام آزاد نہیں کرے گا، وہ کبھی غریبوں کو کھانا نہیں کھلائے گا، وہ کبھی کیا کہتے ہیں یتیموں کا خیال نہیں کرے گا، وہ کبھی مسکینوں کی کیا کہتے ہیں خبر گیری نہیں کرے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب وہ نہیں کرے گا تو وہ آٹومیٹک سمجھ میں آتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب المشأمہ یا ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان کی سزا طے ہے۔ علیہم نار موصدہ، جنتیوں کا انعام نہیں بتایا گیا یہاں ہے کہیں، اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا اولئک اصحاب المیمنہ ہے نا، لیکن اصحاب المشأمہ کی سزا بتا دی گئی۔ علیہم نار موصدہ، ان پر کیا ہے؟ آگ ہوگی جو گھیر دی جائے گی۔ گھیر دیے جانے کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، کسی طرح اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس سے نجات نہیں پا سکیں گے، اس میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ اب اسی میں وہ جل کے بھسم کے برابر ہوں، نکل نہیں پائیں گے، بھاگ نہیں پائیں گے، اس سے نجات نہیں پائیں گے۔ گویا وہ عذاب کی سختی کی طرف اشارہ کر دیا موصدہ کہہ کر کے۔ ہاں، ڈھانک دینے کا مطلب راہ نجات نہیں ہے، ہاں پریشر کوکر کی طرح ایسے پیک۔ یہ تو ہم نے پوری سورہ پڑھ لی۔ اب اس پوری سورہ سے 4-5 باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اس دنیا میں انسان دارالامتحان میں ہے، مسلسل ایک مشقت اور آزمائش میں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی، وہاں غیر ذی زرع میں آباد کر کے آبادی کا سلسلہ شروع کرنے میں بھی
جس بیک گراؤنڈ میں آپ کہنا چاہیں ہر جگہ آپ کو آزمائش نظر آئے گی. ایک بات. دوسری بات جو سمجھائی گئی کہ انسان اس دنیا میں نرا آزاد نہیں ہے، نرا خود مختار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کی گرفت میں ہے. جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سکتا ہے. ہاں ہے نا، یہ چیز اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن دارالامتحان میں ہے، اس لیے رعایتاً وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرنے دیتا ہے. لیکن ایک دن طے ہے جب کہ جزا سزا کے لیے وہ اکٹھا کرے گا اور ساری چیز چیک کرے گا. اب وہ اس جزا سزا کے لیے مکلف ہے، جواب دہ ہے. یہ تیسری چیز سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے. الم یجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ دو راستے جو خیر شر کے ہیں اس کے بارے میں گائیڈنس پرووائڈ کر دی ہے. تو اب تو اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے جو سمجھائی گئی کہ نرا آزاد نہیں ہے، وہ ایک جواب دہ انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے. تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ دنیا میں کامیابی کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے. ایک مشکلات اور پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، لیکن وہ مشکلات ایسی نہیں ہے کہ ناممکن ہو، اس کے بس سے باہر ہو. اب جتنی چیزیں اس میں سے گنائی گئی ہیں، چاہے گردن آزاد کرنا ہو، جس کے پاس صلاحیت ہے کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے نہیں کرے گا. مسکینوں کو کھانا کھلانا، جس کے پاس ہے کھلائے گا، جس کے پاس نہیں ہے نہیں کھلائے گا. یتیموں کی رکھوالی کرنی ہے، جس کے پاس ہے صلاحیت کرے گا نہیں کرے گا. لیکن کم سے کم اس چیز کو وہ محسوس کرے، اس چیز کو وہ صحیح سمجھے، اس چیز کے لیے اس کے اندر جذبہ پایا جائے، اتنا مطلوب ہے. ہاں ہاں، یہ اصل میں یہ جو عمل بتایا گیا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ اجتماعیت سے جڑ کر کے وہ کام آسان ہوگا، ہے نا. اور اجتماعیت سے کوئی جڑا نہیں رہے گا تو وہ کام اس کے لیے مشکل ہوگا، ہے نا. لیکن ناممکن نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ جب مشکلات آئیں تو صبر اور مرحمت، یہاں تو رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن گردن آزاد کرنے، کھلانے پلانے، یتیم مسکین کی رکھوالی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تنہا بھی کوئی کر سکتا ہے. اسی لیے وہاں سب واحد کا صیغہ ہے، بغیر صیغے کے بات آئی ہے. اور یہاں وتواصوا ہے نا، یہ کام صبر کا تنہا نہیں کوئی جھیل سکتا، مرحمت کا کام تنہا نہیں کوئی کر سکتا. اس کے لیے مشترکہ کوشش زیادہ کارگر ہے. تو میں جو چیز بتا رہا تھا کہ دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے یا آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ایک زحمت، مشکلات سے بھری ہوئی زندگی گزارنا ضروری ہے. بیٹھے بیٹھائے آرام سے جنت ملنے والی نہیں ہے. یہ تیسری چیز سمجھائی گئی، اور اس میں بھی پریارٹی، ترجیحات اور اہمیت کس چیز کی کتنی ہے، اس چیز کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. چوتھی چیز جو سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ انتہائی سنگین عذاب سے دوچار ہوگا. یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں. اب جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا وہ مکے کے کفار و مشرکین تھے. ان مخاطبین کے لحاظ سے آپ دیکھیے کتنی فطری انداز سے بات کی گئی ہے، جو ان کی ہسٹری ہے اس کی روشنی میں، جو ان کی ایبلٹی ہے اس کی روشنی میں، جو مسلمات ہیں ان کی روشنی میں. یہ داعی کے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ وہ جب اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جائے تو سامنے والے کی ہسٹری اسے معلوم ہونی چاہیے. ہمیں ہندوستان میں کام کرنا ہے نا دعوت کا، تو یہاں ہمارے جو مدعو قوم ہے ان کی ہسٹری سے ہم بہت ساری باتیں ان کو سمجھا سکتے ہیں.
ان کی تاریخ سے، اسی طرح ان کے اندر جو ایبلٹیز پائی جاتی ہیں، خوبیاں یا خامیاں پائی جاتی ہیں، اس سے بھی ہم بہت ساری چیزیں ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، ہے نا، یہاں کی آبادی ہے نا مذہب پسند ہے، چاہے بگڑا مذہب اختیار کرے، مذہب بیزار نہیں ہے۔ جیسے مغرب ہے، اس وقت مذہب بیزار ہے، مذہب بیزاری یا الحاد ان کے یہاں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہندوستانی عوام میں یہ مرض نہیں الحاد کا، مغرب کی تعلیم کی وجہ سے اب کچھ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ورنہ یہ مذہب پسند ہے۔ اب مذہب پسندی اگر ان کے اندر پائی جاتی ہے تو بہتر مذہب کی رہنمائی کرنا آسان ہے۔ جیسے ان کے ہاں مذہب پسندی پائی جاتی تھی، اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد اور ان کا پیروکار کہتے تھے، اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی اور پچھلی مذہبی اقدار کا حامل قرار دیتے تھے، اس کی روشنی میں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ویسے ہی جو انسانی صلاحیتیں اس کی روشنی میں بھی وہ جواب دہ مکلف ہے۔ آج جو سائنسی ترقی ہے، آج جو انسانی خوبیوں کا اظہار مختلف طرح کی ترقیات کی روشنی میں ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں بھی بہت ساری چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ایک تیسری چیز جو اور سمجھنے کی ہے، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت تو خوب کام کرتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے، اور ہم کیوں دعوت کے میدان میں ناکام ہوتے ہیں؟ ہے نا ایک سوال۔ انہوں نے اسی چیز کو پکڑا ہے جس کو یہاں فق و رقبۃ و اطعام، سب سے زیادہ آدیواسیوں میں انہوں نے کام کیا ہے، جو یہاں کے پچھڑے اور مظلوم طبقات ہیں، وہی زیادہ کنورٹ ہوئے ہیں۔ یہاں کے برہون عیسائی نہیں بنے، یہاں کے ٹھاکر زیادہ عیسائی نہیں بنے۔ عیسائی مشنریز نے نچلی سطح پر مظلومین کی امداد کی شکل میں، ان کے ہیلپ کی شکل میں اپنی بات کو آگے بڑھایا، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ یہاں جتنے آئٹم گنائے گئے ہیں یہ سب مظلوم طبقہ ہے، مجبور طبقہ ہے۔ ہماری دعوت میں یہ اپروچ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ میں نے اشارات دیے ہیں کہ غور اس انداز سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں ختم کیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ